امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ بات چل رہی تھی نماز کی کہ نماز بہت محترم بالشان عبادت ہے، اس کو ہمیں اچھی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، کیونکہ نماز اللہ کے قریب ہونے کا ایک بہتر ذریعہ ہے۔ اس سے بہتر کوئی ذریعہ اللہ کے قریب ہونے کا نہیں ہے۔ آج میری ملاقات اپنے ایک دوست سے ہوئی، ایک قریبی ہے، تو انہوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا۔ مسئلہ یہ تھا، انہوں نے پوچھا کہ اگر فجر کی سنتیں چھوٹ جائے یا فجر کی نماز اور سنت دونوں چھوٹ جائے اور وقت نکل جائے، کیا فجر کی سنتوں کی بھی قضا ہوتی ہے؟ تو میں نے سوچا چلو اس بات کو آج آپ حضرات کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں تاکہ پوری امت کا فائدہ ہو جائے، تمام لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ تو فجر کی سنتوں کے بارے میں تفصیلی بات اور تفصیلی گفتگو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے فجر کی، اور اس نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور امام صاحب نے نماز کو شروع کر دیا ہے، اب حکم یہ ہے کہ ہم پہلے فجر کی 2 سنتیں پڑھیں، اس کے بعد جماعت میں شریک ہو۔ لیکن اگر ہم نے دیکھا کہ امام صاحب آخری رکعت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم مسجد کے اندر آئے، اب کیا حکم ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ اندیشہ ہے اور یہ یقین ہمارے اندر ہے کہ اگر ہم فجر کی 2 سنتیں ادا کریں گے تو ہم نماز مکمل ہونے سے پہلے امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائیں گے، تو اب ایسی صورت میں 2 سنتیں ہم پہلے پڑھ لیں پھر جماعت میں شریک ہوں۔ لیکن اگر ہمیں یہ اندیشہ ہو کہ اگر ہم نے 2 سنتیں پڑھی اور ہماری جماعت چھوٹ جائے گی، امام صاحب نماز کو مکمل کرا دیں گے، تو اب ہم فجر کی 2 سنتیں چھوڑ دیں گے اور امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو 2 سنتیں فجر کی ہماری چھوٹ گئی ہیں، ان کو ہم کیسے اور کب پڑھیں گے؟ اسی طریقے سے دوسری بات یہ آتی ہے کہ اگر ہماری فجر کی نماز بھی اور سنتیں دونوں چھوٹ گئی اور وقت نکل گیا، اب ہم ان کو کیسے پڑھیں گے؟ 2 باتیں ہو گئی۔ ایک بات یہ ہو گئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری جماعت کی نماز چھوٹ گئی، اب ہم فجر کی نماز کو کیسے ادا کریں گے؟ تو 3 باتیں الگ الگ ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہماری سنت چھوٹ گئی تو اب سنتوں کو ہم کیسے اور کب پڑھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سنتوں کو سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک ہم ان سنتوں کی قضا کر سکتے ہیں اور ہمیں قضا ان کی پڑھنی چاہیے۔ پہلی بات کا جواب تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری فجر کی نماز چھوٹ گئی اور نماز بھی قضا ہو گئی، فرض بھی قضا ہو گئے اور سنت بھی قضا ہو گئی، تو اب ہم کیسے پڑھیں گے ان کو؟ اب ان کی پڑھنے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ ہم سورج نکلنے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک پہلے 2 سنتوں کی قضا کریں گے اور پھر 2 فرضوں کی قضا کریں گے۔ اس طریقے سے ہم فجر کی نماز کو پڑھیں گے اور فجر کی سنتوں کو پڑھیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری نماز اور سنت دونوں جماعت کے ساتھ چھٹ گئی، یعنی ہماری جماعت ہی نکل گئی، تو اب ہم سورج نکلنے سے پہلے اب ہم 2 سنت پہلے پڑھیں گے اور 2 فرض بعد میں پڑھیں گے، یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے ہم ان کو پڑھ لیں گے اگر ہماری جماعت کی نماز چھوٹ گئی ہے۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے زوال سے پہلے فجر کی نماز قضا نہیں کی، سنتوں کی قضا نہیں کی، اب کیا کریں؟ اب یاد رکھیں زوال کے بعد اب صرف 2 فرضوں کی قضا کرے، 2 سنتوں کی قضا نہیں ہوگی۔ فجر کی 2 سنتوں کی قضا اسی صورت میں ہوگی جب کہ ہم انہیں زوال سے پہلے پڑھ رہے ہو۔ اب زوال کا وقت یہ عدلتا بدلتا رہتا ہے اور جگہ اور مقام کے اعتبار سے بھی عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ جیسا کہ آج ہم نے جنتری میں دیکھا ہے کہ آج اس وقت جو ہم نے ٹائم دیکھا ہے وہ زوال کا وقت 12:25 پر ہے، اور یہ جو ٹائم ہے یہ الگ الگ جگہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھے کہ 12 بجے سے پہلے، یعنی کہ 12 یا 12:15 بجے سے پہلے آج کی تاریخ میں ہم
فجر کی سنتوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر زوال نکل گیا اور زوال کا وقت تقریباً تھوڑا ہی رہتا ہے اور زوال کے بعد ہم ان سنتوں کی قضا نہیں کریں گے، صرف 2 فرضوں کی قضا کریں گے اگر ہمارے فرض اور 2 سنت دونوں چھٹ گئے ہوں۔ تو یہ یاد رکھیں، تفصیلی بات ہے فجر کی سنتوں کے بارے میں کہ فجر کی سنتیں زوال سے پہلے قضا ہوتی ہے، زوال کے بعد فجر کی سنتوں کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔